اصل بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ جو دلوں کے وزیر اعظم ہیں، تاحیات دلوں کے وزیر اعظم جن کو کہا جاتا ہے کنگ آف ہارٹس، وہ جیل میں ہیں. جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ بیل پہ ہیں اور اب نظر آ رہی ہیں. فرح گوگی صاحبہ، فرح شہزادی صاحبہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور ان کے جو آج اثاثجات ہیں ان کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. اب یہ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ ہے. تحقیقاتی ادارے تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کرپٹ ہیں، زرداری صاحب بھی کرپٹ ہیں. اس ملک میں سیاستدان اور کچھ ہو نہ ہو کرپٹ ضرور ہوتا ہے. اب یہ بلین، ٹریلین، ملین، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو سب برابر ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس میں تھوڑا سا باریکی سے، تو جو اس وقت نظر آتا ہے کہ 2020 میں جو انہوں نے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹس تھے، جو فرح گوگی صاحبہ ہیں، ان کے 3.82% تھے بلین روپیز، اور اس کا 3 سال میں ان کو ویزبلی دیکھا گیا کہ بڑھے، اور اس کے بعد 420% ان میں اضافہ ہوا. اب یہ ڈسکلوزڈ ایسٹس کی بات کر رہی ہوں. جو انڈسکلوزڈ ایسٹس ہیں وہ 15.300% بڑھ گئے. اب یہ کیسے، یہ ظاہر ہے یہ بالکل ہی معجزہ ہے. لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ اور فرح گوگی صاحبہ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہی سیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں پیسے کما سکتی ہیں. لیکن ان کا گٹ جوڑ کیسا ہونا چاہیے، سن لیجئے عطا تارڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں. تھا فرح شہزادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکا صاحبہ کے ساتھ تھا. یہ 3 خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مسلط کروایا، اور بہانہ یہ بنایا کہ عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا. آج سے چند دن پہلے ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ جو عین سے عثمان اور عین سے عمران والی بات ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں. یہ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بزدار جائے گا تو آپ بھی جائیں گے. مگر ہوا ایسا ہی کہ چلیں، سیاستدان تو کرپٹ ہوتے ہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ غیر محب وطن بھی ہو سکتے ہیں، غدار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آج جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے علیم خان صاحب نے بات کی ہے، جو استحکام پارٹی پاکستان میں آ گئے ہیں اور اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے انہوں نے کیا انکشافات کیے، ذرا وہ بھی سن لیں. وہ بزدار ہو، وہ اعظم خان ہو، وہ ماشاءاللہ وہ جو جنرل صاحب تھے، جنرل فیض صاحب، انہوں نے اپنی کہی گئی تھی. یہ جو سارے بندے اندر کرا رہا تھا، کون کرا رہا تھا؟ جنرل فیض نے کرایا مجھے اندر. جنرل فیض نے پرچے کرائے جہانگیر پہ. جنرل فیض نے انکوائریاں کروائی نیز کی عامر یعنی کے خلاف. کیوں کروائی؟ کیونکہ وہ بھائی صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی. وہ نوکری کر رہا تھا تو صرف اور صرف عمران خان کی کر رہا تھا کہ کسی طریقے نال میں بن جا، کسی طریقے نال آرمی چیف. میں کسی طرح سے آرمی چیف بن جاؤں، اس کے لیے وہ عمران خان صاحب کی نوکری کر رہے تھے. اب یہ بڑی ڈیمننگ قسم کی ایک ایکوزیشن ہے. اب ایکوزیشن ہے کیونکہ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب تو آ کے بشرا بی بی کے گھٹنوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے، ان کے پیروں میں بھی بیٹھا کرتے تھے، اور تمام چیزیں یہ ملی جلی ایک رجحان نظر آتا تھا. انٹیلیجنس رپورٹس پہلے بھی آئی تھیں جب آرمی چیف اس وقت انٹیلیجنس چیف تھے، جو ایگزسٹنگ آرمی چیف ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ بزدار صاحب کے آڑ میں یہ آپ کے گھر کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت بھی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، بلکہ جو آرمی چیف سٹنگ ہیں ان کو ایز انٹیلیجنس چیف اس وقت ریموو کر دیا گیا تھا. اس کے بعد فیض صاحب آئے تھے اور فیض کے ساتھ فیضیاب ہوئے تمام لوگ. ہمارے ساتھ 2 خواتین آج موجود ہیں جو کہ میں پوچھوں گی کہ یہ خواتین اتنے پیسے کیسے بنا لیتی ہیں. فرح گوگی صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، کیا ہمیں بھی ایسا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ عظمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایل این سے، شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے، اور پنسوتا صاحب میں جوائن کر رہے ہیں ایز لیگل ایکسپرٹ. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں عظمہ آپ کے پاس اگر آ جاؤں، یہ فرح گوگی کا ہم نے ذکر سنا تھا، ذکر خیر ہوا بھی تھا، اس کے بعد یہ ملک سے باہر بھی چلی گئی، ان کی تصاویر بھی آئیں، ان کے بیگز کے اوپر بھی بڑی روشنی ڈالی گئی، لیکن ہوا کچھ نہیں. اور آج جو اعتراض مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے وہ درست ہے کہ یہ ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہمیں یاد آ جاتی ہے سب کچھ، کہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا. تحقیقاتی رپورٹس بھی اس وقت نہیں بنتی، اب بن جاتی ہیں. بہت شکریہ ثنا. نہیں صرف یہ بات نہیں ہوئی، کچھ جو ہے نا وہ گلشن میں جب بہار آئے تو ہمیں بھی یاد کر لینا. میں تو پچھلے 4 سال کیا فرح گوگی اور کیا یہ پنکی کا نیکسس تھا، پھر جو بزدار صاحب اور ٹی کے المشہور جو طاہر خورشید صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان سب کے نیکسس کو میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سامنے لاتی رہی. مجھے بلکہ جو ہے وہ نوٹس بھی دیے گئے، فرح گوگی صاحبہ نے بھی دیا، اس کے بعد بزدار صاحب نے بھی دیا، طاہر خورشید صاحب نے بھی دیا، اور میں نے ان کو سب کو کہا
کہ جی میں بالکل معافی نہیں مانگنے والی, آپ برائے مہربانی مجھے عدالت لے جائیں تاکہ میں عدالت سے جو ہے وہ آپ کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ مانگ سکوں. اور وہ نہیں لے کے گئے. اس وقت تک پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ چل رہا تھا بڑی زور و شور سے. جہاں تک ہماری بات ہے کہ ان کو جانے کے بعد جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے, دیکھیے ہماری حکومت جو آئی تھی, ہماری حکومت کا کوئی سیاسی انتقام جو ہے وہ مطمع نظر نہیں تھا. کسی کو جو ہے وہ عمران خان کی طرح کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو اندر ڈال دو, میں سب کو جو ہے وہ سزا دوں گا, ایسا کوئی ہمارا لاہ عمل نہیں تھا. ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے تھے پاکستان کو ان سرنگوں سے بچانے کے لیے جو عمران خان کی حکومت جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے بچھا کے گئی تھی. اور یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ کرے. اگر یہ اس وقت فوری طور پر بغیر کسی تحقیق کے کر دیا ہوتا تو آپ لوگوں کا اعتراض ہوتا کہ دیکھیں جی بغیر کسی تحقیق کے جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لیڈران کو جو ہے وہ انکوائری کی سٹیج سے بھی پہلے اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہ سالوں ان کو جو ہے وہ اندر رکھا جاتا تھا, ان کی بیل نہیں ہوتی تھی, ان کے لیے بینچ نہیں بنتے تھے. تو ہمارا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اور اس لیے ایسی کوئی کوشش پی ایم ایل این کی اتحادی حکومت نے نہیں کی. ادارے اپنا کام کر رہے تھے, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہمارے پاس شہزاد اکبر جیسا ہیرا نہیں تھا نا جس کے جو ہے وہ سربراہی میں ایک سیل بنایا جاتا جس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ریڈ لائن سے نام لکھے جاتے اور اس کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا کس پہ آرٹیکل 6 لگانا ہے, کس کے اوپر سزائے موت کا مقدمہ کیسے بن سکتا ہے, کیسے ہیروئن ڈالنی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے. لیکن جو لوگ جن کو باہر یہ کیا مطلب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عدالتوں کی مرضی کے بغیر باہر گئے ہیں؟ اب شہزاد اکبر ہو, یہ شہباز گل ہو, یہ فرح گو, یہ سارے اپنے نام ای سی ایل سے ادھر سے ہٹوا کے سب لوگ جو ہے وہ فیور لے کے گئے ہیں نا. اور اب جن عدالتوں نے ان کو باہر بھیجا ہے وہ ان کو واپس بلائیں. اب میرے پاس تو اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن یہ بہت یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. میں بڑی آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں اس لیے کہ جتنی بھی ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کمیشن ہے جو فرح گوگی کو ملتا رہا ہے وہ تمام منصوبوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو عمران خان اور پنکی پیرنی کے لیے وہ کیا کرتی تھی. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہے, جیسے کہ وہ مشہور زمانہ کعبے والی گھڑی ہے جس کو وہ عمر فاروق ظہور صاحب کو بیچ کے آئی تھی اور ان سے کیش لے کر ایک جہاز کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان آئی تھی. اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیش کتنا تھا, وہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی, اس کا حساب کتاب کیا ہے, وہ کس کو پیسے گئے. ظاہر عمران خان نے گھڑی بیچی تھی اسی کو گئے ہوں گے نا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. اور یہ شیل کمپنیاں ہیں بہت ساری جو بند کر دی گئی منی لانڈرنگ کر کے, اس کے ایک آدھی ٹرانزیکشن کر کے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی کمپنیز کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں کم از کم 70-80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو صرف فرح گوگی کے نام پر کھولی گئی تھی لیکن ان کے مالک اور مالکہ جو ہے وہ عمران خان اور پنکی پیرنی ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا, مزے کی بات یہ ہے کہ منیکا گروپ آف انڈسٹریز بھی ہے ایک. تو یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ منیکا خاندان جو ہے وہ بھی بکھرا لگا ہوا تھا, اس کی بھی لاٹری لگی ہوئی تھی. اور ان کے جو یہ بھی ایک میڈیا رپورٹ غالباً آپ کے چینل پہ شاید چل چکی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی بھی دولت میں 3 سال کے اندر جو ہے وہ اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب یہ عمران خان جو ہے ان کی 2013 میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنی جمع کرائی ڈیٹیلز, اس کے اندر ان کے اثاثوں کی قیمت 1,40,40,00,000 روپے تھی. اور صرف 2 سال بعد بس تب کیا کے پی کے کی حکومت ہی تھی نا, تو وہ جادو کا کچھ چراغ تھا ان کے پاس کے پی کے کی حکومت کی شکل میں. اور 2015 میں انہوں نے خود الیکشن کمیشن میں جمع کرایا کہ وہ 1,35,35,00,000 روپے کے مالک ہیں. تو یہ جادو کا چراغ یا جو ہے وہ علیمہ باجی کے پاس تھا جو سلائی مشینوں کے ساتھ کاروبار کرتے کرتے اربوں روپے کی جو ہے ان کی بیرون ملک جائیدادیں بن گئی, یا ان کے بھائی کے پاس تھا, اور یا اب یہ جو ہے یہ فرح گوگی جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہیں جن کی دولت میں جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ ملینز کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کی کہانی ہے, یہ اس سے زیادہ کی سٹوری ہے. اب تو ہیرے جواہرات جو وہ لیتی دیتی رہی ہے, گفٹ دلوا رہی تھی, اس کا تو بھی حساب کتاب بھی کوئی نہیں تھا. چلے آسما واپس آتی ہوں آپ کا, آپ نے 4 سال کا پورا ریکارڈ کھول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے میں واپس آتی ہوں آپ کا. شہلا صاحبہ, کاش کے عدی فریال نے کچھ سیکھ لیا ہوتا, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ کم از کم یہ ملائن نہیں ہوتی کرپشن کے ساتھ. ہمیں اس چیز پر فخر کرنا چاہیے یا ہمیں افسوس کرنا چاہیے جو کہ سیاستدانوں کی آڑ میں ایسی خواتین کر گئی ہیں؟ یہ بھی ہسٹورک ہے ویسے. اچھا, آپ نے خود ہی نام لیا اور میں اس کو اس لیے ذکر کرنا چاہتی تھی کہ
یہ کیونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوا تھا کہ فریال صاحبہ کے والد کی کمپنی جو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے پاس آئی تھی، اس نے 1,40,00,000 روپے کا ایک اور پرائیویٹ کمپنی سے بینک کے تھرو ٹرانزیکشن ہوا اس میں، مطلب گورنمنٹ اور پرائیویٹ نہیں تھا، اور یہ دو پرائیویٹ کمپنی کا تھرو بینک ٹرانزیکشن تھا جس پہ ان کو نہ صرف اریسٹ کیا گیا بلکہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو نیب نے انہیں خود ہاسپٹلائز بھی کیا. اور پھر آج تک نعیم پنجوتا صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے ان کی بڑی عزت ہے، بڑی اپنی پارٹی کو بڑے مشکل وقت ہے اس میں دفاع کر رہے ہیں، لیکن قانون تو ظاہر جانتے، میں تو بالکل بھی نہیں جانتی، اور اس وقت اتفاق سے آزما بھی قانون دان ہے. مجھے آج تک کسی پی ٹی آئی والے نے قانون نہیں بتایا کہ چاند رات کو رات کے 12 بجے کس قانون کے تحت انہیں جیل بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہ ایک چلتا رہا سلسلہ. تو یہ اس طرح کے، اور یہ جو ادارے ہیں ان سے بھی مجھے پوچھنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بغیر سزا کے 2 دفعہ ملا کے 11.5 سال جیل میں رہے، اور یہ سب کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور کسی نے اس کو روکا ہی نہیں. خورشید شاہ کے 13 آدمی فرنٹ مین کہہ کے گزارے گئے کہ ان کے فرنٹ مین، کچھ نہیں حاصل ہوا. تو جب آپ یہ کر رہے تھے تو آپ تو ریاست مدینہ کے دائی تھے نا، آپ نے کہا تھا ہم احتساب اپنے گھر سے شروع کریں گے، تو یہ آپ کو رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. یا اب اگر میں ڈاکٹر عاصم کا نام نہیں لوں گی تو بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی کہ کہا گیا کہ دہشت گردوں کا علاج ہوتا ہے، اس دہشت گرد کا گھر تلاش کر کے اس تک پہنچ گئے اور وہ ابھی تک بھگت رہے. تو ریاست مدینہ تھی نا، تو اس کو آپ نے دعوے دار تھے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے اور وہ ادارے کہاں تھے؟ ہم پہ تو تحقیقات بعد میں ہوتی تھیں، پکڑے پہلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اوکے چلے میں ایک منٹ پنجوتا صاحب کو بھی لے لوں. پنجوتا صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، ان کے کوئی پرائیویٹ اگر تھا بھی ہے، مگر ہمیں ایک آڈیو بھی یاد ہے جو لیک ہوئی تھی کہ ان کو پتہ نہیں غداری سے جوڑ دو کیونکہ میری بچی جو فرح آتی ہے وہ اس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں میموری سے فیڈ نہیں ہوتی، لیکن فیڈ یہ بھی نہیں ہوتا کہ تحقیقاتی رپورٹ اور تحقیقاتی ادارے اس وقت کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی منی ٹریل نہیں مل رہی اور وہ تو فلاں پیسے ہیں اور فلاں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس انہوں نے لے لیے ہیں، پھر زرداری صاحب کے حوالے سے سرے محل ہے فلاں ہے، لیکن کوئی چیز پروو نہیں ہوتی. ہاں اس میں میڈیا بھی پلین ہو جاتا ہے، صحافی کہتے ہیں جی ہاں ہم نے خود رپورٹ دیکھی ہیں. پھر ایک ڈائری کا ذکر آیا تھا جو بشرا بی بی کے عمران خان صاحب گرفتار کرنے گئے تھے تو بشرا بی بی کے ہاتھ سے کھینچی تھی، وہ ڈائری کا بھی ذکر ہوا، اس کے بعد اس کو بھی غائب کر دیا گیا. اب پتہ نہیں کیا چیز تحقیقاتی طریقے سے بتائی جاتی ہے اور کیا چیز تحقیقاتی طور پر درست ہے. آپ اس پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن دیتا ہوں جی کہ آئی ایم ناٹ سٹنگ ہیئر ایز ریپرزینٹیٹو آف پی ٹی آئی. وہ نعیم پنجوتا صاحب ہوتا ہوں جی، ایڈوکیٹ ضرور ہوں. میں آپ کو ایک قانونی ٹیک اس پر ضرور دے سکتا ہوں. جی دیکھیں، جو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو پاکستان کی تاریخ کا مشاہدہ آپ کو صرف ایک کنکلوژن پہ لائے گا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بھی ہوتے ہیں، وہ اینٹی کرپشن ہوتی ہے، وہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اب تو ہر طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اور ان کیسز کا اینڈ میں نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اور اگر نتیجہ نکل آئے تو پاکستان کی جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس شخص کو انکارسریٹ کیا جاتا ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب کی اگزامپل بھی ہے، اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی اگزامپل بھی ہے، اور اب وہی سچویشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن ایک طرف یہ ہنٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو ہے اٹ ہیز ٹو گو تھرو دس مل رٹ آف تھنگز، ان کو جانا پڑتا ہے. اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے، جس کیس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آف کورس ان کے وکیل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ میری اپنی ذاتی نظر میں پاکستان کے تحقیق کے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی موجود ہے، اور اتنی اگر گلیئرنگ انفارمیشن اویلیبل ہے آن ریکارڈ تو اس
فوراً سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بٹ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام سے پہلے تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا, پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہی کے خلاف اینٹی کرپشن کا پرچہ بھی خارج ہوا, انہی کے خلاف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات بھی ان کے حق میں آئیں, انہی کے خلاف بیلز بھی ہوئیں کیسز میں, اور آج اب یہ نئی چیز رونما ہوئی ہے تو اس میں پتہ نہیں چیز کیسے آگے ڈیولپ کرتی ہے. سو پرابلم وہی ہے جو آپ جس کا اپنا ذکر کر, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یا تحقیقات کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یا ایونچولی جو پروسیس ہے آپ کا سارے کا سارا پروسیکیوشن کا وہ فالٹی ہے, وہ صرف پولیٹیکل کلاس کے لیے اویلیبل ہے پاکستان میں. اور پھر ہمیں اینڈ میں قسم کے تماشے دیکھنے پڑتے ہیں, کبھی سیلری پہ سزائیں ہیں, کبھی ایک شخص کو 14 سال اندر رکھا جاتا ہے, کبھی ایک شخص کے خلاف آپ ایک گھڑی اور اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. تو یہ اوور آل ہولسٹکلی اس کو دیکھنا ہے. میں اس کو ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کے اینگل سے نہیں دیکھ سکتا, اور مجھے جو میری اپنی نظر میں یہ چیز نظر آتی ہے وہ ایسے ہی نظر آتی ہے کہ اٹ سیمز لائک vendetta, it seems like a vindictive exercise جو کہ کی جا رہی ہے, اور سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ایکسرسائز کیوں کی جا رہی ہے. کہ اگر آپ کے ملک میں اس قسم کی ایف آئی آر ہوئیں کہ جی آپ نے سڑک بلاک کر دی تو ٹیررزم کی ایف آئی آر ہیں, اور میں اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزامپل دے کے کہنا چاہتا ہوں اس قسم کی ہوگی, تو پھر ان کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا. پاکستان کی جو پروسیکیوشن کا نظام ہے اس میں تو ایک کلیئر کٹ کیس پروو کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو سارے کے سارے پرائیویل کیسز جب آپ بنائیں گے, اینڈ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرح شہزادی کیس, مجھے اس کے فیکٹس کا یا اس طرح نہیں پتا, وہ تو تحقیقاتی ادارہ اس کو دیکھے گا, اس کے بعد آئیں گی. میں آپ کے جنرلی پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر یس ون از سپوزڈ ٹو بلیو اینڈ کنکلوڈ, ہاں یہ تو ہے پالیٹیشین اور کچھ ہو نہ ہو کرپٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ لوٹی ہوئی رقم کبھی واپس آئی ہے اس ملک میں, اور جو لٹیرے ہوتے ہیں وہی واپس اس ملک میں آ جاتے ہیں. کبھی کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں, کبھی کسی کو غیر محب وطن ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ ہمارے تحقیقاتی ادارے کر کیا رہے ہیں؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی یہ پارشل احتساب ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد پنسوٹا صاحب. اور ان کو پلیز کنفیوز نہیں کرنا, ہم نے نعیم احمد پنجوتا صاحب سے. لیٹس کیپ دیم ویری ڈفرنٹ بیکاز دیئر نیمز may sound familiar but they are not the same person. So پنسوٹا صاحب, آپ نے جو گفتگو کی, اگر میں اس کو تھوڑا سا جسٹ I want to take that away to عظمہ صاحبہ, کیونکہ عظمہ صاحبہ یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ خارج کر دی گئیں دونوں جو ان کے کیسز تھے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے اور نیب سے بھی, ابھی if I'm not wrong, تو یہ اب آپ کیسے اس کو ری ٹیک کریں گی؟ اور یہ کیا آپ کے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے اس وقت پنجاب کے محسن نقوی صاحب, کیا وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے, یا آپ آئیں گے حکومت میں, جب آپ آئیں گے تب آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے, یا آپ اس کو جانے دیں گے؟ کیونکہ لوٹی ہوئی رقم تو ویسے بھی واپس نہیں آئی, یہ چور ڈاکو کے لقب سب پہ لگے لیکن کبھی کوئی پروف نہیں ہوتا, لیکن کوئی یہاں انیسنٹ بھی نہیں ہے, کرپشن سسٹم میں موجود تو ہے. ضرورت ہے کہ عمران خان ساری دنیا کو, سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو ثابت کر کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے, اور چور اور ڈاکوؤں کی بجائے ایک صادق اور امین کی شکل میں سامنے آیا تھا. یہی فرق تھا نا. اور پوری کیمپین 2018 کی جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر کی گئی تھی, جس کو شیلا نے بھی کہا کہ جس کو پھر ریاست مدینہ کا بھی جس نے نام استعمال کیا, ہمیں وہ اگزامپل دیتا رہا حضرت عمر جو ہے ان کی چادر کی جو ہے وہ باتوں سے, اور خود جو ہے وہ پیچھے سے یہ کارنامے سے انجام دے رہا تھا. دیکھیے, جہاں تک میں پوری بات پنسوٹا صاحب کی نہیں سن سکی بیکاز میرا اس وقت سگنل جو ہے وہ ویک تھے, لیکن میں جو سمجھ پائی ہوں وہ بات جو انہوں نے ایک سارے سیاستدانوں کے بارے میں کی, یس یہ بھی ایک بالکل فیکچولی یہ چیز موجود ہے, لیکن یہ جو سٹوری ہے نا فرح گوگی والی, یہ کوئی حکومت جانے کے بعد نہیں آئی ہے, یہ عمران خان کی حکومت کے دوران یہ باتیں ہو رہی تھی. وہاں پر پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر نوکریاں بکتی ہیں, جو کمشنر ہیں, جو ڈی سیز ہیں, وہ پیسے دے کے لگتے ہیں, وہاں پر ٹھیکوں کے جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے احسن جمیل گجر اور فرح گوگی کے ہاتھوں, اور ان کو باقاعدہ طور پر بنی گالا کی سپورٹ حاصل ہے, جہاں پر پنکی پینی صاحبہ تشریف فرما ہوتی تھی. اب یہ عثمان گلزار جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو, ان کو جو ہے وہ ایک یہ ظاہرہ ان کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے, اور کسی گڑے شڑے میں ان کا نام نکل کے آیا تھا کسی فال میں, اور وہ فال کے ذریعے جو ہے وہ ان کو این سے بنایا گیا تھا. لیکن ان کا دوسرا پلس پوائنٹ آپ کو پتا نہیں, عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بہت سادہ آدمی ہے, اس کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ سادہ آدمی جو ہے اس کے اثاثے جو ہیں وہ اب 7 ارب روپے کے قریب ہیں صرف, مطلب اس سادے آدمی کے. جو وزیر اعلیٰ لگا ہوا ضرور تھا لیکن وزیر اعلیٰ تھا نہیں بیچارہ. وزیر اعلیٰ کی یہ جوڑی تھی احسن جمیل گجر کی اور فرح گوگی کی. تو یہ سب چیزیں فیکچولی پہلے سے موجود تھی, یہ نہیں ہے کہ یہ سٹوری بنائی گئی ہے. سٹوری تو بنائی گئی تھی پناما کی, کہ آپ جو ہے پناما میں بے شک نام نہیں تھا, لیکن کوئی بات نہیں, ایسڈ کی ڈیفینیشن لے لو بلیکس لا ڈکشنری سے, نواز شریف کو راہ سے ہٹانا ہے
کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ جج بشیر لکھ دے العزیزیہ والے کیس میں کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز کا کوئی الزام بھی موجود نہیں ہے، لیکن سزا دینی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ظاہر ہے وہ ہوتا ہے۔ مریم نواز جو ہے اس کو بریت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 سال میڈیا ٹرائل بھگتنے کے بعد، 4 سال جو ہے وہ اس میں سے 1.5 سال جیل میں رہنے کے بعد، تو اس کو جو ہے وہ بریت ملتی ہے۔ اب ان کیسز کو آپ اس کیس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بات پھر دوسری کہ یہ جو ساری باتیں تھی یہ عمران خان کو بتائی جا رہی تھی۔ جو اس وقت آرمی چیف ہیں، وہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے، انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا کہ جی یہ ہو رہا ہے آپ کے جو ہے وہ فیملی میں، یہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان سے نے کہا میری ریڈ لائن ہے، ایک تو پتہ نا آپ کو، یہ ہر بندہ ریڈ لائن ہوتا ہے ان کی، تو انہوں نے کہا میری بیوی میری ریڈ لائن، آپ ادھر نہیں جا سکتے، تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ باجوہ صاحب جو ہے وہ بھی اپنے مختلف انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ عمران خان کو بتانے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کیوں تیار نہیں تھے؟ اتنے معصوم تو وہ نہیں ہے نا، زکوٰۃ اور خیرات تو پہلے بھی کھاتے رہے، ان کو پتہ ہے یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کو کوئی بندہ چاہیے تھا نا جو ان کی گھڑی بیچ کے آئے عمر فاروق ضرور کو، اور وہاں سے پیسے لے کے آئے۔ اور ایک پریس کانفرنس بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، آج جو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں نا، ان کو وہ پریس کانفرنس دکھائیں جو عمران خان نے، جب وہ ہیرو والی بات آئی تھی، جب جو ہے وہ 5 کیرٹ کا تو 2 نا کم از کم انگوٹھی، تو وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ اس وقت غالباً 17 کروڑ روپے کی بنتی ہے، تو وہ انگوٹھی کیوں، اور وہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ آگے کہہ رہی ہے کہ کل کھل جائے گا، بس آپ کا جو ہے وہ این او سی مل جائے گا آپ کو۔ سو یہ اس کے اوپر عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چونکہ وہ بشرا بیگم کی سہیلی ہے، صرف اس لیے ٹارگٹ ہو رہی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر عمران خان نے 2 3 4 دفعہ کم از کم گوگی بچاؤ فرا گوگی تحریک بیٹھ کر ڈیفینڈ کیا۔ اب یہ جو پورا انیکسس، جیسے میں نے گزارش کر رہی ہوں کہ یہ جو کمپنیز ہیں جس میں سے مختلف شیل کمپنیز ہیں، اور یہ کمپنیز جو فرا گوگی کی اس میں ملکیت میں بنائی گئی، لیکن بیسیکلی یہ اس کے اصل مالک جو ہیں وہ عمران خان اور پنکی پیرنی تھے۔ نہیں تو اب کریں کیا؟ انٹرپول سے رابطہ کریں، ان کو واپس لایا جائے؟ کتنے سنجیدہ ہیں معاملات؟ کیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ جس طرح ہر چیز اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتی ہے اور ہوتی نہیں ہے، تو یہ ایسی واویلا مچایا جائے گا یا باقی کچھ ہوگا؟ عظمہ صاحبہ کیا نگراں سیٹ اپ کرے گا یا آپ کی حکومت آ کے کرے گی؟ کیا کوئی ہوگی فیکٹ فائنڈنگ؟ کیا کوئی ہوگی آنےسٹی؟ کیا کوئی ہوگا منی واپس، ہمارے پاس پیسے لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے؟ چلیں شہزاد اکبر نہ صحیح، آپ کسی اور کو لے آئیے گا جو یہ کر لے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ جو ہے وہ یہ کسی سیاسی انتقام کے تحت جو ہے ہمیں کچھ کرنا ہے اگر ہماری حکومت آتی ہے تو، لیکن جنہوں نے غلط کیا ہے، جن کی پرابلمز ہے، جن کی جو ہے وہ 450% جن کی 3 سال کے اندر آمدن میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ کسی عہدے پہ بھی نہیں تھی لیکن وہ پورا پنجاب چلا رہی تھی، تو ظاہر ہے ان سے جواب تو لیا جائے گا نا، لیا جانا چاہیے۔ اور اب الیکشنز کے اندر 2-3 مہینے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ جو یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ انٹرپول کے ذریعے محترمہ کو لایا جا سکتا ہے، نہیں لایا جا سکتا۔ اور ٹیکس ایمنسٹی بھی نہ بھولے، عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ جاری کی، جس سے فرا گوگی ان کے بیٹا نے فائدہ اٹھایا، باجی علیمہ نے بھی ہاتھ دھو لیے، باجی علیمہ جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا۔ پورا پاکستان چور اور ڈاکو تھا، یہ یاد رکھیے آپ۔ یہ صادق اور امین جو ہے نا، یہ اس کے رشتہ داروں کے اور اس کی بیگم کی جو ہے سہیلیوں کے کارنامے، لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ چور ڈاکو تھا، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے شہلا حیدر صاحبہ، کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ 9 مئی کا سانحہ عمران خان صاحب نے ماسٹر مائنڈ کیا تو وہ جیل میں چلے گئے، دیٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس، اب ملٹری کورٹس ورسز سویلین ٹرائل، اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ہمیں پتا چلا جی پہلے تو توشہ خانہ گھڑی بھی انہوں نے چوری کی، وہ خانہ کعبہ کے لوگوں والی، پھر ہمیں پتا چلا جناب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، انہوں نے پیسے لے لیے، پھر کہاں لے کے گئے، ایک بند لفافہ سائن کرا لیا کابینہ سے۔ اب ہم نے پھر نکاح عدت میں ہو گیا، عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی اور اس میں نکاح ہو گیا، یہ کیس بھی بنا، ایک ان کی کوئی بیٹی ہے نہیں ہے اس کا کیس بھی بنا، اب ہم آ گئے فرا گوگی پہ۔ تو یہ سیاست میں مطلب یہ باقی چیزیں ساری سائڈ لائن ہو جاتی ہیں، صرف ایک کرپشن اس سیاستدان کو پروو کرتی ہے کہ وہ گلٹی ہے اور وہ غلط ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ اور کوئی چیز تو ابھی تک کوئی اوپن اینڈ شٹ فائنڈنگ نہیں ہوئی۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور جب چیئرمین پی ٹی آئی نے بیٹھ کے فرا گوگی کو ڈیفینڈ کیا تھا تو ان کے وقت میں ہی ہم نے اس کو گوگی بچاؤ تحریک کر دیا تھا، تو ادارے سوئے ہوئے تھے، کیسے گئی وہ باہر؟ اور اگر باہر چلی گئی ہے تو بات انتقام کی نہیں ہے،
پھر یہ پاکستان کا ہی پیسہ ہوا نا, لے کے آئیں باہر, واپس لے کر آئیں. اچھا, سیاستدانوں پہ تو بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں, اس کو پاکستانی اس کو واپس پاکستان نہ آ سکے, جو یہاں پہ جائیداد ہے اس کی بھی بات کریں. یہ ہمارے لیے ہوگا سب کچھ. ابھی تک تو سیاستدانوں پہ چل رہا تھا. زرداری صاحب کے سامنے سے کوئی گزر جائے اور پھر وہ کسی جگہ کہیں پکڑا جائے یا اس پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ زرداری صاحب کا آدمی ہو جاتا تھا. تو یہ سارے معاملات کو دیکھیں, اور یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ہمیں تو نہیں معلوم کہ کہاں سے خانہ کعبہ کے لوگوں کی گھڑی آئی تھی. ہمیں تو نہیں معلوم کہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا UAE میں بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے میرے پاس بکی. ہمیں تو نہیں معلوم کہ اسلام آباد کے کسی شخص کے پاس کیوں یہ بات کی گئی کہ اس کو بیچی گئی ہے چھوٹی سی دکان والے کو جس کی اتنی ورتھ بھی نہیں تھی. یہ ساری باتیں تھیں, پھر بھی وہ چلی گئی. اور یہ کہنا کہ اس کا تعلق نہیں ہے PTI سے, یہ بڑا غلط ہے. اس کے فوٹوز ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ چلتی پھرتی گھومتی ان کے گھر میں, ان کے ڈاگ سے عمران خان کے, اور عمران خان کا اس کو دفاع کرنا. تو ابھی تک ہم یہی سمجھ پائے ہیں کہ اس میں صرف ایک وہ خود نہیں تھی, کافی لوگ تھے جنہوں نے اسے بچایا اور بھیجا. آپ کے اس وقت کے سٹنگ ISI چیف اس کو سپورٹ کرتے رہے, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب. ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ادارے خود اپنا احتساب کریں گے. بار بار بات ہوتی رہی کہ وہ جب پشاور کے کور کمانڈر رہے تو انہوں نے طالبان کو ری سیٹل کرنے میں عمران خان صاحب کے جو ایجنڈا تھا اس کو بھی پش کیا, اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے. تو ہم صرف سیاستدانوں کو چور چور کہیں گے, ہم باقی ادارے میں بیٹھے ہوئے. ہم نے تو سنا تھا کہ صرف سیاستدان ہی چور ہوتے ہیں, غیر محب وطن ہوتے ہیں. ایک ادارے کا فرد ایک ادارے میں بیٹھ کے اس ادارے کو انڈرمائن کر رہا ہے, اس ملک کے نقصان کو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے شعلہ صاحبہ؟ ان کا ادارہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ان کے لیے سویلین کورٹ میں چلے گا یا ان کے ادارے میں چلے گا؟ وہی ہونا چاہیے جو اس آپ کیا چاہیں کے گے؟ تحت دفعات لگتی ہیں. اور پھر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے. غلط کام کیا ہے تو انصاف ہو کہ ان پر مقدمہ چلے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے. مجھے شور مچانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے نا. اس طرح تو بہت سارے کام ہیں, منتخب حکومتیں گرانا, پیسے بانٹنا, IGI بنانا, یہ سارے واقعات ہیں نا سیاستدانوں کو ہٹانے کے لیے. آپ کہاں سے روئیں گے؟ ٹروتھ کمیشن تو نہیں بنے گا نا, نہ اس پہ کام ہوگا. کیونکہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیٹی میں نے تو نہیں پاکستان کی عدالتوں, ایک منٹ, پاکستان کے اداروں نے تو پرویز مشرف کا نام نہیں ڈالا تھا. بے نظیر بھٹو شہید کے قتل میں فیکٹس فائنڈنگ مشن آیا تھا فرانس کا, اور انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے یہ نام ڈالا تھا. کیا ہوا؟ لیکن اس کا بھی کیا ہوا؟ بس ایک ٹاپک مل گیا ہے, بجائیے اسے میں بھی بول دوں گی, آپ بھی بول لیں گے. نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بولنے سے کچھ حاصل ہو جائے. لیکن بنزوتا صاحب, this is a glaring image of what Pakistan looks like. مطلب جو عام سویلین ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہیں, ان کی بیگم نے کر لیا ہوگا, ان کی بیگم کی سہیلی نے یہ منصوبہ بنا لیا ہوگا, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 9 مئی کا سانحہ, ان کے جو فینز ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپس سے باہر ہو گئے ہوں گے, ان کا اس میں کوئی سے نہیں ہے. 190 بلین پاؤنڈ میں بھی آپ کوئی زیر زبر پیش کر لیجئے, یہ لیکن ان سے کوئی تعلق نہیں بنا پائے. تو یہ کیا ہماری اداروں کی ناکامی ہے؟ کیا ہماری تحقیقاتی اداروں کی ناکامی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی چیز فٹ بیٹھ رہی ان پر؟ Why are we not able to pin the blame on خان صاحب؟ اچھا, اگر آپ پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی اداروں کی پرفارمنس دیکھیں ان دا لاسٹ 30-40 ایئرس, تو اگر آپ کو کوئی ایک کنوکشن نظر آئے تو شاید میاں محمد نواز بھی اس وقت سسپینڈڈ ہے. اس کے علاوہ زرداری صاحب کو فوٹو کاپیز کی بیسس پر ریلیف مل گیا. صحیح اور غلط اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب کی سزا سسپینڈ ہو گئی, عمران خان صاحب کا کیس چلا, ان کی بھی سزا سسپینڈ ہو گئی. تو جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ لیٹس سے نیب ہے, اس سے پہلے جو کمیشنز تھے, سب تھے, ان سب کا لے دے کے جو اینڈ میں ہاتھ آتے ہیں وہ پٹواری
पुलिस वाले और डिफरेंट लोग जो हैं उनको फिर वो छोटी मोटी सजाएं दे के फारिग करते हैं. हमारा जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इनहेरेंटली फ्लॉड है. वो प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर कभी भी किसी भी बड़े आदमी या ऐसे आदमी को जिसने कोई इस किस्म का काम किया सजा नहीं मिल सकती. फिर इस इदारे को हमेशा मनूवर करके इस्तेमाल किया जाता है. ये इट इज़ इम्पॉसिबल. मैं इस वक्त तमाम केसेस से मुबर्रा होकर बात कर रहा हूँ, गोगी वगैरह इन सब केसेस से साइड पर होकर. इट इज़ इम्पॉसिबल कि 6 महीने पहले आपके एक इदारे का एक व्यू होता है, 6 महीने बाद एक व्यू होता है. इसी मुल्क में इलेक्शन कमीशन का 6 महीने पहले व्यू ये होता है कि हम तारीख नहीं दे सकते और अचानक तारीख दे सकते हैं. सो ये जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं जो कि सारी की सारी पॉलिटिकल आदमी के लिए क्रिएट की जाती हैं, उसमें मेरे नज़दीक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पॉलिटिकल लोगों पर आती है. जितना नामुमकिन इस वक्त नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, अगर मगर अपनी तरफ, लेकिन लगता तो नहीं है. जो गोल्स हैं वो नहीं मीट हो पाएंगे और जिनकी हार का हम इंतजार कर रहे थे वो हारे नहीं. जिनकी जीत की हम होप कर रहे थे कि नहीं जीतेंगे वो जीत गए. और जिनकी उम्मीद में हम बैठे हैं कि वो आके इंसाफ दिलाएंगे, अगर वो भी इंसाफ ना दिला सके तो पाकिस्तानी सियासत में क्या होगा? पाकिस्तान के इदारे में अगर बिगाड़ है तो उसको दुरुस्त कौन करेगा? और क्या ये खुद एहतसाबी का एक अमल जारी रहेगा इस मुल्क में और करप्ट सिर्फ हुक्मरानी है या हमें अक्रॉस द बोर्ड देखना पड़ेगा? दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर ओवर. और जो भी आने वाली हुकूमत है इन पॉइंट्स पे जरा वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर आए, क्योंकि नॉट एवरीथिंग कैन बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट और उसके बाद उसको अपने वक्त पर निकाला जाए. यहाँ पर या तो दाग परमानेंट हैं या धुलेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं. एक ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए इस मुल्क में. ये नहीं कि कोई 2017 में करप्ट था तो अब 2023 में साफ है. जो सादिक और अमीन 2013 या 2018 में था वो अब नहीं है. तो ये जरा मामला थोड़े से क्लैरिफाई कर देने चाहिए अब हमें. अब आई थिंक इतने मैच्योर तो हो गया ये मुल्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक.